یہ بتائیں کہ جو ایکسٹریم آپ کے پاس آتے ہیں, کسی کے گھر میں آسیب ہے تو آپ اس کا کیا گھر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, گھر چاروں طرف دیکھتے ہیں, یا کیا کس طرح سے پتہ چلتا ہے, اور یہ کن گھروں میں ہوتا ہے زیادہ تر؟ دیکھیں بہت اچھا سا سوال ہے. ہاں, ایک بات میں بہت آپ کی اپریشیٹ کروں گا, آپ نے جتنے بھی سوال کیے بہت اچھے کیے اور بہت ضروری سوال. دیکھیں بہت سارے علم ہیں جن سے علاج کیا جا سکتا ہے. میں صرف روحانی اس وقت بات کر رہا ہوں. تعویذات کے بھی ذریعے ہمارا اختلاف ہے, وہ تمیمہ کا لفظ ہے, تعویذ کا نہیں. اچھا, تو جو لفظ ہے وہ اختیار کیا جائے. حدیث میں لفظ تمیمہ ہے نا, اسی تشریح پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے تو ایک کلیئر ہو جائے گا. تعویذ کا بزرگان دین نے بھی دیا, ثابت ہے بزرگان دین سے بھی دینا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعویذ نہیں, خط ایک ثابت ہے جو جنات کے نام لکھا گیا. ٹھیک ہے, میں بات پوری کر لوں, علاج کے میں جواب دے رہا ہوں. تو وہ خط اپنے گھر میں لگا لیجئے, اپنے گھر میں رکھیے, اسی کو پیئے, اسی کا خط کے وہ اس کے فوٹو اسٹیٹ ملتی ہے, آسانی سے لکھیں گے, گوگل بھی کریں گے, جنات کے نام خط سرکار کا ہے, وہ لکھیں گے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ جیسے بتایا گیا پہلے بھی, سورہ جن پڑھ کے اس پہ دم کیا جائے, گھر پہ کیا جائے, ختم ہو جاتے ہیں. اس کے دیکھیں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس کا علاج کی طرف جاتے ہیں. ہوتا ہے کیا ہے, اثرات تنگ کرتے ہیں. ابھی اگر کہیں گے تو میں آپ کو کیمرے میں بھی دکھا سکتا ہوں. ابھی سعودی عربیہ میں خاتون ہے, ان کے فیس پہ بالکل ایسے جنات نے ناخون مارے اور خون بہہ رہا ہے ایسے. تو اب ایسی صورتحال میں اب جو نارمل جو جنات سے نہیں لڑ سکتا, اس کی فیلڈ نہیں ہے, جو واقف نہیں ہے ان جاموں سے, وہ کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا. تو ایسا بندہ جو ان کا علاج جانتا ہے, کر سکتا ہے, اس سے پاس جائیے, علاج کرائیے. ٹھیک ہے. اب جیسے مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ ابھی آن کیمرہ کیسے علاج بتائیں گے, ٹھیک ہے, تو سورہ بقرہ بہت بہترین علاج ہے اثرات کے لیے. سورۃ الجن پڑھنا بہترین علاج ہے, سورہ جن. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ رحمان کی آیات تلاوت کریں. یاسین. اچھا یہ بتائیں خواجہ صاحب کہ یہ کن گھروں میں, میرا جو سوال ہے نا وہ یہ کہ کن گھروں میں ہوتا ہے, لوگ کس طرح اس کی احتیاط کر سکتے ہیں, کیا ایسی چیزیں کریں کہ یہ لوگ یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ اٹیک نہ کریں یا حملہ آور نہ ہو, کیونکہ سارے ہی چیزیں تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ آپ کے اوپر کسی نے بھیجی ہیں یا کرائی ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. کچھ چیزیں خود اٹ سیلف بھی موجود ہوتی ہیں نا, تو وہ میں آپ سے پوچھنا, 3 کیٹیگری ڈیسائیڈ کر لیں. جی جی. ایک وہ جو بھیجی جاتی ہیں, جی جی, کسی کے قبضے میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بھیجتے ہیں. ایک ہوتی ہے قدرتی پیدا ہو جاتی ہیں. ہاں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کوئی جیسے کسی وجہ سے وہاں پر گندگی تھی, غلاظت تھی, کوئی کچرا کنڈی تھی, اس وجہ سے بھی آ جاتی ہے. جیسے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جھپٹے میں آ گئے. جی جھپٹے, وہ جگہ بھاری تھی, وہاں اثرات تھے. اب جیسے آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ ان کے اوپر سے گزر گئے, آپ نے وہاں پتھر مار دیا, لوگ باہر بیٹھ کے اکثر حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اس طرح کوئی کام ہو گیا, اس وجہ سے بھی وہ پکڑ لیتے ہیں. اور پھر پکڑتے ہیں, پھر گرفت ہو جاتی ہے. جب گرفت ہو جاتی ہے, اب انسان کے اندر 2 کیفیات ہیں. اب یہاں سے مرض کا اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہ وہ لفظ ہے جو پہلا سوال تھا آپ کا. اب یہاں سے جب مریض اپنی اوریجنل انسانی تھنکنگ کے ہٹ کر کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا, جیسے نفسیاتی پن کر رہا ہوگا, پاگل پن کے دورے آ رہے ہوں گے, اس کو چکر آ رہے ہوں گے, گھبراہٹ اور ہوگی, زمین گھوم رہی ہوگی, کندھے بھاری ہو رہے ہوں گے, بہت سارے چہرے, آنکھوں کی رنگت بدل جائے گی, آواز چینج ہو جائے گی, آواز عورت ہے تو مردانہ آواز آ جائے گی. اور لازمی نہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے اپنے تجربات میں دیکھا. اسی طرح اگر بندہ ہے تو اس میں عورتوں کی آواز آ جاتی ہے, بالکل بچوں کی آواز آ جاتی ہے. تو اس طرح کی کیفیات میں جب غیر عمومی طور پہ تبدیلی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اثرات ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ظاہری طور پر جو آنکھ بتا رہی ہے, باقی علم بتاتا ہے کہ اس پہ اثرات ہیں. صحیح.